اگر یہ غیر محرم دیکھ رہے نماز نہیں ہوتی بیٹی. میری ماں آج تو میری ماں بدقسمت بن گئی، قرب قیامت کی نشانی بن کر رہ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امتیوں قرب قیامت کو نہیں دیکھو گے آنکھوں سے کہ میری امت کے چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورت ایسے کپڑے باریک پہنیں گے جیسے آئینہ سے چہرہ نظرتا ہے، ان کا وجود بھی کپڑوں سے ایسے نظرے گا. سچ ہے یا جھوٹ؟ باریک جوڑا پہن کر کھڑی ہو دروازے میں، ذرا مجھے یاد کر لینا کہ سید تیرے اوپر رحمت و خدا کی، واقعی اس پر لعنت بس نہیں. خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، زمین کی بھی لعنت، آسمانوں کی بھی لعنت. پہن کر کھڑی ہو دروازے میں، ذرا مجھے یاد کر لینا کہ سید تیرے اوپر رحمت و خدا کی، واقعی اس پر لعنت بس نہیں. خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، زمین کی بھی لعنت، آسمانوں کی بھی لعنت، انسانوں کی لعنت، جنوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حیوانوں کی لعنت، پورے خدا کی خدائی کی لعنت. اب جو قوم خدا کی لعنت کی مستحق ہے وہ رحمت کی مستحق بنے. اور پھر اس نے کس کی جماعت میں جانا ہے؟ کس ویکتی کا چہرہ یہ دیکھے گی قیامت کے دن؟ کس جماعت میں، کس زمرہ کی اور تمہیں بیٹھے گی جہاں معاشرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، جہاں خدیجہ الکبریٰ اور اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا جس نے اچھے نابینا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ اس جماعت میں جائے گی. ہاں نبی کی بیٹی اندھے کو دیکھ رہے تو درکنار، اندھے کے جوتے کی آواز کی بھی کس کا ہاتھ اپنے کانوں میں نہیں آنے دیتی، انگلیاں دے کر کھڑی. اور سن لو، مرتے وقت بیٹوں کو وصیت فرمائی جنازہ دن کو مت اٹھانا، رات کو اٹھانا. میری ماں کیوں؟ بیٹے میرے پردہ کی میرے رب نے بھی حفاظت فرمائی. بیٹے حسن حسین تم گواہ رہو، میں نے زندگی میں اندھے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اندھے غیر محرم کی جوتی کے کس کا ہاتھ اپنے کانوں تک نہیں آنے دی، اندھے نابینے تک اپنی سانس کی آواز تک بھی نہیں پہنچانے دی. بیٹے جس چار دیواری کے اندر میں رہتی تھی، میرا خدا جب دیکھتا تھا کہ خاتون جنت اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی ہے، سورج کے سامنے کالے بادل کھڑے کر دیتا تھا، اندھیرا کر دیتا تھا تاکہ محمد کی بیٹی کی سفید چادر اور برقعے کی سفیدی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. میری ماں اس نبی کی بیٹی کی جماعت میں جانے والی ہے، تو ہے وہ میرے اللہ. مگر تو کیسے جائے؟ تو نہیں جا سکتا. یہ اور بیٹی ہے، بازار مدینہ منورہ، شہزادی چل رہی ہے. لوگوں واللہ باللہ سبحان اللہ 2 سال مجھے اللہ نے حاضری کی توفیق دی. اب تیار بیٹھا ہوں. میں نے 4 مہینے 5 مہینے وہاں گزارے سید الکونین کے قدم. میں نے ہر چیز کو دیکھا. جو بدو قوم ہے اصلی وہ بڑا دور رہتے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین میں نہیں ہے. جب ان کی عورتیں آتی تھیں حرم میں، یہاں سے یہاں تک پاؤں مبارک تک پٹی، ان کے ہاتھ نہیں نظر آتے تھے اور ان کے چہرے بھی نہیں نظر آتے، پردہ سے آتے. اور ایک خدا کے بندے نے پاکستان کی سرزمین کے رہنے والا حاجی جس کو 60 سال ہوئے ایک بدو کے گھر میں کھڑے ہو کر، اس نے اصحاب صفہ کی اس تھلی پر بیٹھ کر اور نبی کے روزے کے سامنے منہ کر کے خدا کے کعبے کو حاضر ناظر کر کے کہا، شاہ صاحب 60 سال ہوئے ایک بدو کے گھر میں کھڑے ہو کر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے بچوں میں، ان کی ماں اور بہنوں میں اس عصیان فسق و فجور کی گرد و غبار کیا ہوا بھی نہیں ہے. اور انہی کی پاکیزگی سے خدا نے ہمیں بھی ان تمام غلاظتوں سے محفوظ فرمایا. خیال
ہی نہیں ہے. یہ ہے نبی کے تربیت یافتہ. جو نبی کی تربیت میں آ گئے، آج سے نہیں، اس دن سے نہیں، قیامت تک وہ پاک ہی پاک. کہہ دو وہ پاک ہی. آج وہ بدو قوم موجود ہے، مگر آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ جس خچر پر نبی سوار ہوئے آج 1400 سال کے بعد، اور کسی خچر پر تم سوار ہو جاؤ، اس کا پسینہ تمہارے کپڑوں سے لگ جائے اور پوچھو علماء سے، حضرت پسینہ لگ گیا خچر کا، نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ عالم جلدی سے کہہ دے گا خچر کا پسینہ پاک ہے. ارے پاگل بے عقل، کبھی نہیں سنا آپ نے؟ سید الکونین اس پر سوار ہوئے تھے. بھائی جس خچر پر نبی سوار ہوئے اس خچر کا پسینہ، خچر سے خچر، خچر سے نسل در نسل چلتی ہوئی 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی کا خچر ہے. اس خچر کا پسینہ بھی آج تک پاک ہے. نبی کی اس نبوت پر ہی پاک کی جس کی سے میں کہتا ہوں خچر پر سوار ہو، اس خچر کے پسینے کی تو 1400 سال کے بعد 15ویں صدی کے خچر کے پسینے کی پاکیزگی بھی موجود ہے. اور جو نبی کے ہے اللہ میرا، جو نبی کے جانشین بنے، جو نبی کے مشیر بنے، جنہوں نے نبی کی جان مال اپنی قربان کر دی، جن کے قدموں پر نبی بیٹھے، جن سے سینے سے سینے نبی نے ملایا اور آج بھی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے، وہ آج تک ناپاک ہے. ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ پڑھی لکھی قوم ہے میرے اندر. کدھر گیا تمہارا عقل؟ مجھے سمجھا. جو مجھے سمجھائے سید عبدالکریم صاحب بخاری خاندان کا فرد، سید حبیب شاہ کی اولاد کا فرد، بمائے اپنے کنبہ کے تمہارے مذہب کو قبول کرے. ایک دلیل ثابت کرو. ایک صدیق کو ہجرت کی رات خدا نے چنا، خدائی سے. فاروق کو خدا کی خدائی سے محبوب نے چن کر مانگا. مجھے ان کی ناپاکی اور غلاظت تم ثابت کر کے دکھا دو، تمہارا مذہب قبول کروں. یہ خیال استو محال استو جنون. بھائی عقیدہ یہ ہے حسین کے نانے کی شخصیت جہاں سوئی پڑی ہے اس مٹی کا شان اللہ کی قسم عرش سے بھی فضیلت سے اونچی ہے یا نہیں؟ بولو. مگر نبی نے دیکھ لو سرادی لکھ دیا، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اسی جنت کے ٹکڑے میں مدینہ منورہ کی سرزمین میں شہزادی برقعے سے چل رہی ہے اور ایک نوجوان جس کی نگاہ پڑ گئی آپ کے آنکھوں پر حسن تھا، بس ایسا فریفتہ ہوا کہ دوسری جگہ سامنے پہلو میں کھڑے ہو کر کہتا ہے انظری الی یا حبیبہ. وہ سن کر حیران رہ گئی، اس جگہ سے چلی دوسری جگہ رکی تو وہ پھر پہلو میں کھڑے ہو کر کہتا ہے انظری الی یا حبیب. وہ شہزادی مدینہ منورہ کی سرزمین کی رہنے والی محمد کی غلاموں کی غلام بیبیاں، وہ جب یہ سنتی ہے اس جوان کے زبان سے تو تیسرے مقام پر جب وہ دعوت دیتا ہے وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے لا تستحجی من مدینۃ رسول اللہ، الا تستحجی من روضۃ رسول. خادمان کو حکم دیتے کہ اس میرے بھائی کو میرے ڈیرے پر لے آؤ. وہاں پہنچ گئے، شہزادی گھر میں پہنچ، اللہ کی دربار میں رو پڑے، بے تحاشا روئی اور اپنی خادمہ کو بھیجا، جا ایک میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں، ان کو جا کے میرا سلام کہتے. سلام کی بات ادب سے پیار سے کہنا،
شہزادی سلام کے بعد عرض کر رہی، مدینہ منورہ کی سرزمین آپ کے پاک مقدس شہر جو آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، انظری الی یا حبیب، کہ اے میری دوست ذرا محول بھی دیکھ، آپ کو میرے اس پورے وجود سے وہ کون سی چیز پسند آئی ہے پوچھ رہی ہے شہزادی، تاکہ آپ کو وہ چیز میں پیش کر سکوں۔ اس نے کہا کہ جو شہزادی کو سلام کہہ دو، تیرے آنکھوں کے حسن پر میری نگاہ پڑی، میں بے ساختہ فریفتہ ہو کر یہ جملے کہہ کر مجھے تیری آنکھیں پسند آئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور بعد میں جب وہ گھر میں آئی خاتمہ تو شہزادی نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میرے اس بھائی کو کہو بیٹھو، جو تیری مطلوبہ چیز ہے وہ میں حاضر کرتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ ابھی شہزادی آئے گی میرے پاس اور میں شہزادی کی اس حسن کو تو دیکھ لوں، وہ انتظار کر رہا ہے۔ شہزادیہ نے کیا کیا، آپ 15ویں صدی کی میری ماں تو بھی سن لے، بیبیاں نے وضو کیا، وضو کر کے خدا کی دربار سر پہ سجود ہو کر ہاتھ اٹھا کر رو پڑی، اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی، مجھے پیاری تھی، میری یہ امید تھی، امنگ تھی، دلی طلب تھی، خواہش تھی کہ قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ تیرا دیدار کروں گی اور ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو حوض کوثر پر بیٹھے دیکھوں گی۔ اللہ میاں تیرے نعمت عظمیٰ جنت کی قسموں قسم کی چیزوں پہ دیکھوں، آج ان آنکھوں کو غیر نے پسند کر دیا، میری ایمانی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، یہ آنکھ میرے وجود پر رہے۔ جلدی سے چاقو بھی منگوایا، ایک دست بھی منگوایا، مخمل کا کپڑا بھی منگوایا۔ اس مومنہ بیبیاں نے اپنی اس آنکھوں پر چاقو مار کر دونوں ہاتھوں سے آپ نے دونوں آنکھیں نکال کر دست میں رکھ دی، اوپر سے کپڑا دے دیا، فرمایا بیٹی خادمہ کو حکم دیا جاؤ اس میرے بھائی کو کہو میری شہزادی سلام بھی دے رہی ہے اور کہتی ہے بھیا جو چیز آپ کو پسند وہ آپ کی مطلوبہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے، انہیں دیکھ لے۔ میرے محترم جس وقت آنکھیں نکل گئی اور بیبیاں خون سے لطمت اور اللہ کے دربار میں سر بہ سجود ہو کر کہتی اللہ آج میں نے اپنی ایمانی غیرت برداشت کر کہ غیر محرم کی نگاہ ان پر پڑی، غیر نے ان کو پسند کیا، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرے وجود پر پڑی۔ اور 15ویں صدی کی میری ماں کچھ تو بھی غیرت اپنا لے، مگر تیرے اندر غیرت کہاں سے آئے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ علیہ، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان کے ساتھ دو چیزوں کا تعلق، حیا غیرت کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق نماز سے ہے، نماز کا تعلق حلال غذا سے ہے، حلال غذا کا تعلق کسب حلال سے ہے۔ اب کسب حلال نہیں، رزق حرام ہے، کھایا بھی حرام، پہنا بھی حرام، پیا بھی حرام۔ حرام خوروں کو اللہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، جیسے ہم کتے کو ناپاک سمجھ کے ڈیلا اٹھا کر مار دیتے ہیں، صفے پلید کرے گا، اسی طرح اللہ کریم جن لوگوں کی ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے، ان کا کھانا پینا حرام ہے، ان حرام خوروں کو، سود خوروں کو، رشوت خوروں کو اللہ کریم ایسے دھکیل دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، جیسے ہم کتے کو خدا کے گھر سے نکال دیتے۔ جب نکل گئے خدا کے گھر سے، سجدہ نہ ہوا، ایمان ختم۔ جب ایمان ختم، حیا ختم، غیرت اسلام بھی ختم۔ 15ویں صدی کے لوگوں تم کتنے بدقسمت لوگ ہو، اللہ کریم تم پر اس قدر ناراض ہے۔ تمہارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، چھوٹیاں بچیوں کو، ماؤں کو، بوڑھیوں کو، نوجوانوں کو اللہ کی قسم اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ صبح کو بدقسمت ماں قرآن کے بدلے ناول اٹھا کر ڈائجسٹ کر رہی ہے، مگر بیٹیوں کو سچیاں کہانیاں خرید کر دے کر
وہ کرسی پر بیٹھ کر چھوٹے 7 سال کے بچے وہ بھی پڑھ رہی ہے، یہ بھی پڑھ رہی ہے، یہ کس قدر نمک حرام ہے۔ قیامت کے دن یہ ماں خدا کی دربار میں ان بچوں سے جوتے کھائے گی، یہ استغاثہ کرے گی، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اللہ یہ ہمارے سردار تھے اور یہ گمراہ تھے، انہوں نے ہم سب کو گمراہ کر دیا۔ مولا آج ہماری تیرے دربار میں درخواست ہے، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اللہ میاں آج نے 2 حصہ عذاب 2 حصہ لعنت کا مستحق بنا، ہم 1 حصہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ میرے محترم ساتھیو، یہی بچے استغاثہ کریں گے۔ آج تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ کس قدر خوش قسمت ماں تھی۔ اللہ بابا فرید گنجے شکر کو شکر کی عادت ہوتی تھی، بچوں کے ذہن میں جس چیز کے خیال آ جائے ادھر سے پھرتے ہیں تو ماں سے وہی چیز مانگتے ہیں، اماں جی مجھے شکر۔ تو ایک دن ماں نے کہہ دیا بیٹے شکر تو میرے پاس نہیں، شکر تو تیرے رب کے پاس، اس سے مانگو وہ تمہیں دے گا۔ ماں جی وہ کیسے دے گا؟ آؤ بیٹی میں تمہیں طریقہ سکھاؤں کہ وہ کیسے دے گا۔ وضو بھی کروا دیا اور نماز پہلے سکھائی ہوئی تھی، قرآن کا حافظ کیا ہوا تھا۔ اب بیٹی کو مصلی پر کھڑا کر کے خدا کی دربار میں دگانا نفل اور نماز پڑھا رہی ہے، نماز پڑھ لی، جب دعا کے ہاتھ اٹھوائے دعا بھی منگوا لی۔ اب حکم دیا بیٹی، اور خود نے اتنی شکر کپڑے میں باندھ کر پوٹلی کے بنا کر یہاں رکھ دی۔ فرمایا اب اس مصلی کو اٹھاؤ، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا تو یہ پوٹلی موجود تھی، خوش ہو گیا، امی جان میرے رب نے مجھے شکر دی۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، میرے رب نے مجھے، کہہ دو میرے رب نے مجھے، وہاں قربان جائے ماں تیری تربیت۔ ارے فرید، ایک یار دوست ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، وہ کہتا ہے فرید مجھے بھی دے، یار میرے رب نے مجھے شکر دی، تو بھی اپنی رب سے لے لے۔ فرید کیسے دی؟ آؤ میں اپنی امی جان کے پاس تمہیں لے چلوں، وہ تمہیں بتائے گی کہ کیسے وہ دیتا ہے۔ اب ماں نے دیکھا 4-5 لڑکی اور لے کر آ دیا، سب کو وضو کرا کر بیٹھا ہے۔ امی جان ان کو بھی شکر کی ضرورت ہے، انہیں بھی آپ بتا دیں خدا انہیں شکر دے گا۔ ہاں بیٹے یہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے جو ہو جائے، آپ آگے کھڑے ہو جائے امام بن جائے، یہ پیچھے کھڑے ہو جائے، مانگو خدا سے شکر سب کو ملے گی۔ اس کی شایا نشان تو ہے، دعویٰ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سب درستی پڑھ لیں۔ میرے محترم ساتھیوں، جب ہم اس وقت 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے اس وقت جبکہ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کی آواز سن کر باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اب پیچھے سے مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ان بیچاروں کا کیا حشر ہوگا مرتے وقت۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں بازار میں بیٹھ کر، یعنی ان معلوم ہوتا ہے یہ عیسائی ہے، ان کا واسطہ قرآن سے نہیں ہے، یہ ان کا واسطہ نہیں، یا ہندو ہیں ان کا واسطہ نہیں، مسلمان کے لیے تو اللہ کریم نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اللہ کریم نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو جہل اپنی پارٹی میں کھڑے ہو کر کہتا تھا خبردار وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ محبوب کبریا جس وقت قرآن پڑھے ان کی زبانی قرآن مت سنو، جب ان کی مجلس میں بیٹھو شور کرو، غل مچاؤ، آپس میں باتیں کرو، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس پر ان کی تلاوت پر تم غالب آ جاؤ گے، نبی شکست پاس حاصل کر کے بھاگ جائے گا۔ لعلکم تغلبون۔ اس کے برعکس اللہ کریم غشور ہے، خالق کی کائنات ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کر اپنے دشمن کو وہ اچھی طرح سنبھال لیتا، اور یہ بھی انتظار کرے ٹھگ والے بازار میں بیٹھ کر قرآن کی مقابلے میں باتیں کر رہی ہے یا یخوی کر رہے ہیں، جب مرے ان کی شکل دیکھ لینا، اگر کتے کی ہو اور قرآن کے قاری سر پر بیٹھے ہوں، ولی بھی بیٹھے ہوں، وقیل امرات، خدا کا اعلان ہوگا ساری دنیا کے بھوک جال بھی اکٹھے کرو، جس نے زندگی میں میری کلام سننا گوارا نہیں کی، مذاق کرتا تھا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم یہ کتا ہو کر مرے گا، یہ بندہ ہو کر ماری نہیں سکتا۔ ہاں یہ ظلم ہو گیا، یہاں مسلمان ہے یا کافر ہے، یہاں مسلمان ہے یا ہندو ہے، ان کی عورتیں بھی حرام ہو گئی، یہ ساری زندگی زنا کر لکھ کر دیتا، جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں، خدا کی عظمت نہیں، اس کی بات کی عظمت نہیں، اس اجلاس کی عظمت نہیں، وہ بےہودہ انسان اپنی عورت سے نکاح ہے، شور مچایا ہوا ہے، مذاق ہے۔ کسی اور مولوی کی تقریر میں آپ شور کر سکتے ہو، میری تقریر میں شور کرو گے انشاءاللہ میرے چلنے کے بعد خدا تمہیں اگر سزا دے چارپائی پر رکھ کر اور پوری زندگی تمہیں بتائے کہ تم میری کلام سن کر مذاق کرتے تھے، بتاؤ تو کہنا کہ سید نے سچ بولا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو، عذاب آ گیا ہے۔ آؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے کچھ نہیں بنے گا، تبلے لے آؤ، کنجروں کو لاؤ میرے مقابلے میں۔ تم کون ہو؟ 40 کنجری میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے اس نے پروگرام بنا، جب اس نے آ کی ادھر سے میں نے قرآن سنا، گڈو براٹ کا افسر اس وقت گواہ ہے، قیامت کے دن گواہ ہے، 3 لاکھ کا اجتماع تھا 40 کنجری کے لیے آیا ہوا، 15 منٹ 20 منٹ تلاوت ہوئی، کنجری نے آ کی، اس نے کہا اس آواز کے اس کلام کے مقابلے میں میرے پیو اور دادا کی بھی توبہ ہے، میں اس کا مقابلہ کروں؟ ساری کنجریوں نے جواب دیا، کارو پر چڑھتی چلی، 5 گھنٹے میرے قرآن کو، وہ کنجری بھی میرے نزدیک بہتر ہے، اس کا یہ کھیل بھی اللہ کو پسند آیا تو خدا جنت میں اسے دے دے گا، آخر میں ایسا اسے عمل کرائے گا جو جنت کی مستحق بن کے چلے جائے۔ کنجری نے احترام کر دیا، مگر آج کے عاشق رسول محب رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے مسلمانوں نے قرآن کا احترام نہیں کیا، مر جاؤ، کیا مسلمان تو مسلمانوں کی اولاد سوال ہی پیدا نہیں۔ اور جس وقت حضرت زین العابدین قرآن پڑھتے تھے، مومن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء موجود ہے، آپ کا گھوڑا مجاہد تھا جہاں باندھا ہوا ہے، آپ فرماتے جب قرآن شروع کرتا تھا تو گھوڑا مجاہد اپنی بندری سے چارہ سے منہ اٹھا کر کھڑے ہو کر کے سکتے کے عالم میں قرآن کو سنتا تھا۔ جب میں 10 سپارے پڑھتا ہوں گھوڑے کی کھچکاہٹ، سانس کی آواز نہیں آتی، اس کے چارہ چلنے کی آواز نہیں آتی، میرے دل و دماغ میں خیال آ گیا، سلام پھیرا، ارے امام دیکھ تو صحیح کہیں گھوڑا ختم تو نہیں ہو گیا۔ جب میں نے 10 پاروں کے بعد سلام پھیرا دیکھا، گھوڑا سکتے کے عالم میں ایسے کر ہے جیسے قلعہ گاڑ دیجیے زمین کے اندر، اور میرے گھوڑے میں سانس بھی نہیں، آنکھوں ایسے آنسو سے بہ رہی ہے اور زمین کھیری ہے اور کب کبھی جاری ہے۔ میں کہتا ہوں وہ حیوان بھی ہم سے اچھے تھے جو اتنی ہی سکون قلب سے قرآن کو سنتے تھے۔ بدقسمت ہو، تم کون ہو؟ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہو؟ مسلمان کے لفظ کو بدنام تو مت کرو، میرے محمد کی کلمہ کی لاج
نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ کر اندرا گاندھی کی طرف بھاگ جاؤ. قرآن اگر کسی مرد مومن کی زبانی نہیں سن سکتے، پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو گھروں میں رکھ کر خدا کی غیرت کو تو چیلنج نہ دو. تمہیں شرم ہونی چاہیے. نمک حرام ہو اس کا کھاتے ہو اور کھانے کے بعد پھر اس کی مخالفت. جو نمرود سے پوچھو، اس نے ایک لفظ کہا تھا، اس سے برداشت نہ. مچھر بہلا کر 450 سال چوتی اس کے مرایا یا نہیں؟ بولو. جاؤ ذرا فرعون سے پوچھو، اس نے غرور و تکبر کے عالم میں تم کون ہو فرعون کی سرکشی کا مقابلے کرنے والے؟ تمہیں تو اپنے گھر کے بندوں کے بغیر کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ تو وہ تھا جس نے قوم کے سامنے بیٹھ کر کہہ دیا انا ربکم الاعلی. بدقسمتو، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہیں تیری زندگی کا انقلاب آ جائے، خدا اور رسول کا بان، تاکہ اخروی زندگی نصیب ہو جائے. جبکہ یہ ہندو اور مسلمان پاکستان میں آ رہے تھے ہجرت کر کے مہاجر، اور ہندو یہاں سے وہاں جا رہے تھے. ایک میرا مرید ہے جو مختوم رشید کے 5 چکے مار میں رہتا ہے، اس نے واقعہ سنا ہے. بوڑھا ہے، بزرگ ہے. اس نے کہا حضرت شاہ صاحب جب سکھ آ گئے ہماری بستی، بہت سے ہمارے کنبے کے لوگ شہید ہوئے، سب بکر دوڑ تھی، سب کچھ چھوڑا بھاگ اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو. تمہارے گھر کے کونے میں ایسی جگہ تھی جہاں ان کی نگاہ نہیں پڑی، بیٹھا. جب سب سکھ نکل گئے، میں گھر کی 4 دیواری میں آ کے دیکھا تو جہاں میری 4 پئی تھی اس کے ایک کونے میں میرے بچے کا چولہا تھا. وہ چولہے میں موجود ہے، جھولے میں میرا بچہ بھی موجود ہے، معصوم ہے 1 مہینے کا. مامتا واللہ عالم شہید ہے، زندہ ہے، ہو گئی. اور ساتھ تلاوت قرآن کرتا تھا، قرآن بھی موجود ہے. توجہ ہے؟ تھکے ہو تو بند کر دو، بیمار ہو سن. تو وہ رو کر کہتا ہے حضرت شاہ صاحب اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، اور میں نے دل سے فیصلہ کیا، بتاؤ قرآن کو لیتے ہو یا اس بیٹے کو لیتے ہو؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، غور سے سننے کی بات ہے. تو وہ مہاجر، اللہ اس پر رحمت فرمائے، وہ حاجی لطیف اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے شاہ صاحب میرے دل نے جلدی سے فیصلہ کر دیا کہ چودھری تمہیں بیٹے تو پھر وہ دے دے، اگر تم نے اس کو چھوڑا کہیں تجھے بھی اپنی زمین پر رہنے کی اجازت نہ دی. تیری بقا زندگی کی، آخری زندگی کی بقا اسی کے ساتھ ہے، کسی کی اٹھا لو، بیٹے کو اس کے ساتھ. جہاں یہ سب کچھ کیا بیٹا بھی اسی کیا. کہتا ہے بیٹے کو میں نے چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو پکڑ دے دیا اور دوڑا. اندھیری بھی ہے، کچھ بادل بھی ہے، بوندا باند بارش بھی ہے. بہت سے میں نے 20 میل کی راہ، اور ایک جگہ مجھے آگ نظری. تو میں نے کہا کہ کہیں آبادی ہو، اسی کی طرف میں نے رجوع کیا. دیکھا جائے کسی دشمن کے دروازے پر پہنچ گیا، اگر موت آئی ہے تو وہ جانے، موت کا فیصلہ تو اوپر سے آنا ہے، اب ڈرنا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک سکھ کے دروازے پر چلا گیا، ایک سکھ کے دروازے پر پہنچا. ایک سکھ تھا، ایک اس کی عورت. جب دروازے پر کھڑا ہوا تو سکھ نے مجھے دیکھ کر کہا موسڑے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. 12. یہ کیا لیے کھڑے ہو؟ یہ جی اللہ کی کتاب. سکھ کہتا ہے قربان جاؤں. سکھ کہتا ہے قربان جاؤں. اس کی گھر والی بھی دروازے پر ہے. اس نے کہا بھائی جان اب آج اللہ کی کتاب ہمارے دروازے پر آئی. گھر والی کو کہتا ہے اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو اس خالق کو کیا منہ دکھائیں گے جس کا رزق ہم کھاتے ہیں. اور پاکستان کے نمک حرامو،
یہ ہے کافروں کا عقیدہ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے تمہیں کون روزی دیتا